الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا سفر وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مكان آخر من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله صدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ میں لاؤں گا، شیک ہینڈ کروں گا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ تمام نبیوں کے سردار قیامت کے دن ہمارے ساتھ مصافحہ کریں۔ چھوٹا کام ہے، بڑا انعام ہے۔ کام چھوٹا سا ہم نے کرنا ہے اور اس کا انعام ہمیں بہت زیادہ ملے گا۔ تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم روزانہ مکمل احتیاط کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے 50 بار درود شریف پڑھیں گے، سب بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج 30 محرم الحرام ہے۔ رات کو رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو آج رات مغرب تک محرم کا مہینہ چلے گا اور اس کے بعد سفر المصفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج جو ہماری گفتگو ہے یہ اسی آنے والے مہینے کے متعلق ہے، سفر کے متعلق ہے۔ تو سفر کا جو مہینہ ہے اس کے متعلق گفتگو کا آغاز اکبر بادشاہ سے کریں گے۔ کس بادشاہ جی؟ اکبر بادشاہ۔ اکبر بادشاہ کی ایک بہت ہی مشہور کہانی ہے۔ عام طور پہ کتب میں یہ کہانی صرف بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، نام نہیں مذکور۔ تو میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے اور اکبر بادشاہ ہی کی کہانی ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں بادشاہ کے دربار میں ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کے بارے میں لوگ شکایت کرتے تھے کہ یہ منحوس ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ منحوس۔ توجہ ہے جی؟ ایک بادشاہ جس کا نام اکبر بادشاہ ہے، اس کے پاس یہ خبر پہنچائی گئی کہ ایک ایسا بندہ ہم نے گرفتار کیا ہے کہ جسے لوگ منحوس کہتے ہیں، اور جس شخص کی اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے نا صبح کے وقت، اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ابھی تم اسے میرے پاس نہ لے کے آؤ، تم کل صبح میرے سامنے لے کے آنا۔ سب سے پہلے میں اسے دیکھوں گا، جب میں اسے دیکھوں گا تو پھر میں پہلے چیک کروں گا کہ کیا وہ واقعی منحوس ہے۔ اگر تو وہ منحوس ہوا تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا۔ That's fine۔
فیصلہ ہو گیا ہے، اس کو لے گئے۔ کل اگلا دن صبح سویرے بادشاہ سلامت نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا کہ بادشاہ سلامت کے سامنے اس شخص کو لایا گیا۔ رنگ اس کا کافی گہرا کالا تھا اور اس کی ایک آنکھ خراب تھی، صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا تھا۔ اب جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ نے اسے دیکھا، اس نے بادشاہ کو دیکھا۔ اب دیکھنے کے بعد بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا شاہی لباس پہننے کے لیے۔ ابھی شاہی لباس نہیں پہنا ہوا تھا۔ جب اکبر بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں جاتے ہیں اور اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے کہ باہر جا کر انتظار کرے، اس کے بارے میں بعد میں فیصلہ کروں گا، جو ہی اکبر بادشاہ سلامت اندر جاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، تو جوتے کے اندر چھپا ہوا ایک بچھو بیٹھا تھا۔ اس بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اب بادشاہ سلامت نے چلانا شروع کر دیا، باویلا شروع کر دیا، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، جلدی سے طبیبوں کو بلایا گیا، ضروری ادویات بادشاہ سلامت کو دی گئی، اور چونکہ وزیر فوراً سمجھ گئے تھے کہ اب کرنا کیا ہے، فوراً اس منحوس شخص کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ بادشاہ سلامت پورا دن کسی کے سامنے نہیں آئے، چھپے بیٹھے رہے، آرام کرتے رہے۔ دوسرا دن آرام کرتے رہے، تیسرا دن آرام کیا۔ اس کے بعد جب لوگوں کے سامنے بادشاہ سلامت آتے ہیں، تخت پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو اب جناب وہ اسی مدعے کے متعلق گفتگو شروع ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت بلا کے لائیں اس کو۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ہاں لے کے آؤ۔ اب اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور کس کس کو نقصان ہوا جی اس کو دیکھنے سے؟ مجلس جو تھی اس میں کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، او جی بادشاہ سلامت میں فلاں دن فلاں کام جا رہا تھا تو یہ سامنے گلی میں آ گیا، میرا نقصان ہو گیا۔ ایک اور بادشاہ سلامت میں فلاں کام جا رہا تھا، یہ سامنے آ گیا، میرا کام خراب ہو گیا۔ یہ گواہیاں دینے والے بھی کافی زیادہ تھے اور سب سے بڑی گواہی بادشاہ سلامت کی اپنی تھی۔ اب جناب جب بادشاہ سلامت نے کہا اسے لے کے آؤ لیکن اس کو چھپا کے رکھنا، ساری مجلس اسے نہ دیکھے، تو وہاں ایک بیربل نام کا شخص تھا۔ وہ کہنے لگا حضور اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پردہ نہ پہنائیں کیونکہ وہ صبح پہلی نظر کی بات ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا چلو ٹھیک ہے، بغیر پردے کے لے آؤ۔ جب اس کو لایا گیا، بادشاہ سلامت نے کہا ہاں بھائی تمہیں دیکھنے سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو اپنی سزا خود تجویز کر۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں، میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا، میں کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتا، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز فلاں سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ سلامت فرمانے لگے نہ، تمہاری کم از کم سزا یہ ہے کہ تمہیں سزائے موت دے دی جائے، کیونکہ جس کو بھی تم نظر آتے ہو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لہذا تمہاری سزا سزائے موت ہی ہے۔ اب وہ بیربل ساتھ تھا، وہ چپ نہ رہ سکا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی پناہ پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اکبر بادشاہ سلامت فرماتے ہیں ٹھیک ہے کرو بات۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دن تھا کہ جب یہ شخص آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس کو دیکھا اور اس نے آپ کو دیکھا، جملہ لے لیجئے گا، بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی یا شور زیادہ ہے؟ بادشاہ سلامت جو تھے بیربل کی بات سن رہے ہیں۔ بیربل نے کیا کہا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا اور اس نے آپ کو دیکھا تو دونوں کو نقصان ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت آپ کو بچھو نے کاٹا، کچھ درد ہوا، دوا استعمال کی، علاج کیا گیا تو اب ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت ذرا اس کی طرف تو غور کیجئے کہ جب اس نے آپ کو دیکھا، یہ پہلے کبھی قید نہیں ہوا، اس نے آپ کو دیکھا تو یہ قید ہو گیا، اور اسی قید کے سبب اب بھی پھر جرم وہی ہے، اس کی دوسری سزا آپ اسے سزائے موت کی سنا رہے ہیں۔
بات شاید سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب اس بیربل نے آخری جملہ بھی بول دیا جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان کی پناہ مانگی تھی۔ وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ منحوس ہیں یا کہ یہ ایک خراب آنکھ والا شخص زیادہ منحوس ہے؟ منحوس کون ہے زیادہ؟ اگر تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا تو بادشاہ سلامت آپ زیادہ منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ نحوست کچھ نہیں ہے، حضور اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو رہائی دے دی جائے اور لوگوں کے ذہن سے اس خیال کو ختم کروایا جائے کہ کچھ منحوس بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں اس نے کچھ قرآن و حدیث سے بھی بیان کیا، تو بادشاہ سلامت اکبر بادشاہ صاحب کا جو مائنڈ تھا وہ وہاں پہ چینج ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ منحوس ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا، کوئی بھی شخص منحوس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جناب ذی وقار مدینہ طیبہ کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ پیارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ میں بھی یہی رواج تھا، بالکل آج جو کچھ گھرانوں میں پاکستان میں بھی موجود ہے۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ کوئی بندہ گزر رہا ہے، سامنے سے بلی گزر گئی تو اب ہمارے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ یار یہ کام جس میں جا رہا تھا نا یہ کام بہتر نہیں ہے، رک جاؤ۔ میری دادی نے منع کیا تھا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو نہیں جانا، منع کر دیا۔ میرے دادا ابو کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں نیا کام شروع نہیں کرنا۔ میری اماں جان کہا کرتی تھی کہ 13 تاریخ کو کوئی کام نہیں کرنا۔ میری نانی فرمایا کرتی تھی منگل کے دن رشتہ طے نہیں کرنا، منگل کے دن نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، منگل کے دن کسی کام کا افتتاح نہیں کرنا، منگل کے دن اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کرنی۔ یہ اگر آپ رخصتی کر دو گے منگل کے دن تو وہ اجڑ جائے گی۔ جناب ذی وقار میں یہاں پر پاکستان میں اس محلے چاہ ارائیاں میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، کسی دوسرے ملک علاقے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ ہمارے ہاں ہے، ابھی بھی ہے، بے شمار لوگوں کے پاس جب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو ایسی گفتگو ہوتی ہے۔ بالکل سیم ایک مسئلہ ایسا بھی ہے کہ ایک بچہ پاؤں کے درمیان سے گزر گیا، یا کسی ایک بچے نے دوسرے بچے کے سر کے اوپر سے اپنا ٹانگ یا پاؤں گزار دیا۔ اب کانسیپٹ کیا ہے، ہمارا خیال کیا ہے کہ اب اس کا قد چھوٹا رہے گا، گنڈا رہے گا، اس کا قد بڑھے گا نہیں، ہمیشہ ہی چھوٹا رہے گا۔ یہ ذہن میں کانسیپٹ آ گیا۔ اگر کسی نے غلطی سے، بچے کھیل رہے ہیں، بہن بھائی کھیل رہے ہیں، کزن آپس میں کھیل رہے ہیں، کسی نے چارپائی سے چھلانگ لگائی اور ساتھ چھوٹا بیبی بیٹھا ہوا ہے تو اب سارے شور کریں گے اور رک جا رک جا رک جا، پیچھے رک جا، ادھر ہی رک جا، اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ احباب ذی وقار یہ سارے عرب سے شروع ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ میں یہ سارے معاملات دیکھے۔ مدینہ یثرب تھا اور یثرب انہی وجوہات کی بنا پہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزوں کا رد فرما دیا، منع فرما دیا کہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لا سفر، سفر کے متعلق بھی ارشاد فرما دیا۔ سفر کو بھی کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوتا، جو سفر کا مہینہ ہے اس میں نیا کام شروع نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی بیاہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی رسمیں ہیں یہ جہالت کی رسمیں ہیں، اور یہ شروع ہوئی تھی مدینہ شہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو ختم کر دیا تھا، اور پھر وہی اسلام صحابہ کرام، تابعین اور بزرگان دین کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ جب پہنچا تو یہاں ہمارے کیا حالات تھے ہندوستان میں کہ یہاں پر انگریز کی حکومت تھی، ہندو، سکھ اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے۔ تو اب اس میں معاملہ کیا چل رہا تھا؟ ہندوؤں کی رسمیں ہم نے اپنا لی، سکھوں کی رسمیں ہمارے اندر آ گئی، لیکن ہماری کوئی بھی رسم ہندو یا سکھ نہیں لے کر گئے۔ ان کی رسمیں آج تک ہمارے ہاں چل رہی ہیں۔ کسی دور علاقے میں ایک رشتہ دار کے گھر گیا، بہت کم مانا جانا تھا، دور دراز کی کوئی بائی چانس کہیں ہوا، وہاں میں جب دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ وہ چارپائی کے ساتھ جو کپڑا باندھ کے جھولتے ہیں
وہاں ہے اور اس نے کچھ پہنا ہوا نہیں تھا، ساتھ دوسری چارپائی پہ بچے کھانا کھا رہے تھے، چاول موجود تھے پلیٹوں میں، اب اس بچے نے شی کر دیا اور اس کا پریشر پلیٹ میں پڑا، اب وہاں پر ان کی دادی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی یہ پاک ہوتا ہے، کھاؤ 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 کھاؤ۔ میں نے گزارش کی کہ یہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر یکسر مجھے غلط ثابت کر دیا گیا۔ پورا خاندان اتنا مضبوط تھا اس بات میں کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے اور یہ پانی کی طرح ہوتا ہے، کوئی پی بھی لے تو خیر، یہ کانسیپٹ ہیں موجود اسی پاکستان میں آج بھی، اور یہ پلید پاک کا معاملہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ ہندو کو کہیں یہ پلید ہے یہ پاک ہے، وہ کہے گا پاک پلید کچھ بھی نہیں ہوتا، نجس کچھ بھی نہیں، پاک کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ 13 تاریخ کے متعلق جب دیکھا گیا، 13 تاریخ کیا ہے، تو 13 تیزی کا ایک لفظ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے اور آج بھی کچھ علاقوں میں موجود ہے۔ 13 تیزی، 13 تاریخ تک پہلے 13 دن، کل یکم سفر شروع ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یکم سے لے کر 13 سفر تک انتہائی نحوست کے دن ہوتے ہیں۔ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان 13 دنوں میں تو نہاتی بھی نہیں ہے، صفائی کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، گھر کو صاف بھی نہیں کرنا۔ یورپ کے متعلق کتابوں میں جو موجود ہے کہ آج تک کہتے ہیں وہاں پہ علم بڑا ہے اور ہم سب وہاں اس کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یورپ میں کوئی تصدیق کرے گا اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو یورپ میں رہ کے آیا کہ وہاں پر 12 کے بعد 14 کا ہنسا زیادہ تر چلتا ہے۔ 12 جب آتا ہے، بلڈنگ بنا رہے ہیں تو تختیاں لگا رہے ہیں ہر منزل پر، تو وہاں پہ جو نیم پلیٹ لگائیں گے وہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 آگے آ جائے گا، 13 نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ منحوس ہوتا ہے۔ اگر 13 کا نمبر لگا دیا تو یہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی بندہ مر جائے گا۔ اسی 13 نمبر کا بیڈ بھی میں نے پڑھا ہے کہ یورپ میں نہیں ہوتا، یورپ کے ہسپتالوں میں 13 نمبر بیڈ نہیں ملے گا، بیکاز کہ وہ بندہ مر جائے گا بہت جلدی اگر اس بیڈ پہ کسی مریض کو ڈال دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں جی وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن آج بھی جہالت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اسی لیے قلندر لاہوری نے کیا ارشاد فرمایا تھا، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ان کی نقل کریں گے نا تو ہم اپنی داڑیاں نالیوں میں ہی بہائیں گے، ان کی نقل کی وجہ سے ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین صحیح ہم نے سمجھا، اس پہ عمل کیا، تو نقصان ہمارے ہونے والے نہیں ہیں جناب ذیلکار۔ منحوس کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، منگل کا دن بھی منحوس نہیں ہے، یہ کنفرم بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کہیں آپ بیٹھے ہیں، شادی کے دن طے ہو رہے ہیں، تو وہاں آپ یہ بات مضبوطی سے کریں کہ 13 کا دن منحوس نہیں ہے۔ اگر سفر میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن مجید سارا دیکھ لیں، احادیث کی ساری کتابیں دیکھ لیں، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ منگل کے دن رخصتی نہ کرو، سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو، قطعاً ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو مزید احباب ذیلکار، جو کسی کو منحوس کہتا ہے، چونکہ یہ رواج ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، کوئی خالہ جی آ جاتی ہیں، کوئی ایسی لڑکی تھی جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اب لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ہم اپنی دلہن کو ایسی عورتوں سے بچاتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ یہ جملہ لے لیا آپ نے، ایسی عورت جس کی اولاد نہیں ہے، وہ ہمارے گھر میں آئی، میری نئی نئی شادی ہوئی، سیدھی مثال دے رہا ہوں قریب والی، تو جو میرے گھر والے ہوں گے نا وہ کہیں گے نہیں دلہن کو کمرے میں بھیج دو، کہو کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ملاقات نہیں کروانی کہ اس کی نحوست کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس نئی دلہن کی اولاد ہی نہ ہو۔ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اور یاد رکھیے جب کوئی بندہ کسی ایک مسلمان کو منحوس کہے گا تو آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جس کو میں نے منحوس کہا، آپ میں سے کوئی اگر مجھے منحوس کہے تو کیا میں خوش ہو جاؤں گا؟ یا میں آپ میں سے کسی کو منحوس کہوں، کسی ایک کو کھڑا کر دوں کہ یہ بندہ منحوس ہے جی، تو کیا وہ خوش ہو جائے گا؟ مجھے ہار پہنا آئے گا جی جناب قاری صاحب نے، لاما صاحب نے بڑا میری تعریف کر دیتی ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اس بندے کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، اس بندے کا دل دکھے گا،
وہ پریشان ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اور شاید اٹھ کے وہ مسجد سے ہی چلا جائے۔ اس کی نیکیوں کا میٹر چل رہا تھا، میرے ایک جملے نے اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھی پیدا کر دی، اور وہ نیکیاں چلنے والا سلسلہ بھی رک گیا، اور وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ جناب ذی وقار آئیے ذرا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے سنتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کا دل دکھایا اس کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد اضل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ کسی کو بے شمار جملے ایسے ہیں کہ ہم بول کر دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کسی کا دل مت دکھائیں کسی بھی وجہ سے۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، لیکن گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں بیان کروں۔ احباب ذی وقار دوسری روایت لے لیجیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسلمان کا دل دکھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو پیپ کیچڑ اور خون میں ڈال دے گا، فرشتے اس کو غوطے دیں گے، اس وقت تک غوطے دیتے رہیں گے کہ وہ اپنی بات سے لوٹے، یعنی اس کی جو مقرر سزا ہے وہ اس کو ملے گی، اور دوزخیوں کی پیپ میں وہ جائے گا، خون میں جائے گا، کیچڑ میں جائے گا۔ چھوٹی سی سزا نہیں ہے۔ اور ہاں کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا تو بھی تنگ کر لوں، میں مامے چاچے پھوپھی تاتے تائے کو دادے کو امی کو ابو کو سب کو تنگ کرتا رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھی کان کھل کے سن لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ عز و جل کا ارشاد، پہلی حدیث کو ساتھ اٹیچ کر لیجئے کہ جس نے مسلمان کو تنگ کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا۔ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے اس شخص پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج میں نے کسی کو تنگ کیا تو دنیا میں لعنت شروع ہو گئی ہے، اسی وقت اس کا پیکج لگ گیا، 24 گھنٹے یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے یا مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، معافی نہیں مانگی، اس کا جو دل، جس کا دل دکھایا تھا اس کو راضی نہیں کیا، تو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نیکیاں بھی ملیں گی قرآن پڑھنے کی، نماز کا ثواب بھی ملے گا، لیکن لعنتیں بھی اس شخص پر برس رہی ہوں گی۔ کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی میں تضمین کروں گا جو جڑاں والا میں واقعہ ہوا، قرآن مجید کو جلایا گیا، جو بات ابھی تک پہنچی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید جلانا انتہائی غلط بات ہے۔ ایک بال کو میں دیوار پہ ماروں گا تو کیا وہ آگے جائے گی یا واپس آئے گی؟ بال ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، بال ماریں گے تو واپس آئے گی۔ تو بس جس نے ایسا کیا، پھر جو بھی لوگ تھے مشتعل ہو گئے، انہوں نے چرچ جلا دیے۔ یاد رکھیے مسلمان کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ، اور اسلام کا ایک باب ہے، only one chapter انسانیت کا، اور وہ اتنا وسیع ہے کہ آج تک یہودی، عیسائی، کافر، ہندو اتنے حقوق نہیں کسی کو دے سکے جو اسلام کے صرف ایک باب میں موجود ہیں، صرف ایک باب۔ عیسائیوں کو تحفظ ہے، کبھی کی اس مسجد میں آج تک یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کسی خطیب صاحب نے یہ نہیں کہا کہ چرچ کو جا کے آگ لگا دو، جا کے تورات پکڑو اس کو آگ لگا دو، زبور کو آگ لگا دو، انجیل کو آگ لگا دو، کبھی بھی ایسا کسی نے آپ کو نہیں کہا، نہ ہی ایسا کیا، کیونکہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، تبدیل ہو چکی، پھر بھی ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، جتنا حصہ ٹھیک ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسے جتنے بھی معاملے ہیں یہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے اہم کردار گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کہ ایسے معاملات کو فوراً روکے۔ ہاں جب چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، فون بے شک کر دیا کہ ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں، تو پولیس کو بولا پہنچ آؤ، تو وہ پہنچے گی 3 گھنٹے کے بعد،
تو یہ قصور جس کا ہے اس کو بھی ماننا چاہیے اور اس کو اس چیز کی درستگی کرنی چاہیے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج کا دور 2023، یورپ چلیں گے، اٹلی کے جنوب والی سائڈ پہ جائیں گے آپ، وہاں پر ایک پہاڑوں کے اوپر ایک گاؤں ہے، کولو بریرا، نام یاد کر لیں، کولو بریرا، گاؤں کا نام کیا ہے جی؟ کولو بریرا۔ اس گاؤں کا نام اٹلی میں لوگ نہیں لیتے، جو شخص اپنے گھر میں اس گاؤں کا نام لے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ منحوس سمجھتے ہیں پورے گاؤں کو۔ 1940 سے لے کر آج تک اٹلی کے لوگ اس گاؤں میں جانا پسند نہیں کرتے، اور وہاں سے اگر کوئی بندہ اٹلی کے کسی دوسرے شہر میں کام کرنے آتا ہے، کسی کو پتا چل جائے نا کہ یہ کولو بریرا سے آیا ہے تو فوراً بگاتے ہیں، 1 منٹ سے پہلے اس کو دھکے دے کے وہاں سے بگا دیتے ہیں۔ پوچھئے گا آپ کے اگر کوئی اٹلی ہے نا، اس سے پوچھئے گا کولو بریرا کبھی گئے ہو، جا کے ذرا چیک کرنا، وہاں اس علاقے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کولو بریرا کو، اور وہاں پر اتنے جادو کیے جاتے تھے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت ہے یا نہیں، کہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے 2 دل ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے 3 پھپھڑے ہیں، جادو کے اثرات کی وجہ سے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہی یورپ جس کی پیروی میں کرنا چاہ رہا ہوں آج کل، میرے بھائی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم جدھر جانا چاہ رہے ہیں، ان کی جہالت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم نے منحوس لفظ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا ہے۔ ایک خاص مسئلہ بھی سماعت کر لیں کہ کچھ ہمارے گھر میں جب کچھ حاملہ عورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی چاند گرین لگا ہوا ہے، سورج گرین لگا ہوا ہے، اس عورت کو منع کر دو، بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، کوئی پھل نہ کاٹے، کوئی سبزی نہ کاٹے، وہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے اس کے جو عضو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ 100% غلط اور جھوٹ۔ نئی گاڑی لے لی، جوتا باندھ لیا، اسلامک نہیں، اینٹی اسلامک پروگرام ہے یہ سکھوں کا اور ہندوؤں کا ہے۔ مکان بنایا، ہانڈی اوپر رکھ دی، کوئی نہیں روک سکتا ہم میں سے، اماں جی نے کہہ دیا، ابا جی نے کہہ دیا، رکھنی ہے۔ اور جناب ذی وقار الحمدللہ ہم نے مکان بنایا، ماشاءاللہ کا بورڈ لگایا اوپر، سبحان اللہ کا بورڈ لگایا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، وہ گھر ماشاءاللہ والا ہے، لوگوں میں مشہور ہو گئے، لوگ جو بھی بندہ آئے گا سامنے دیکھے گا ماشاءاللہ پڑھ لے گا۔ تو جتنی بھی غلط رسمیں ہیں کوشش کریں ان سے ہم سب اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ سفر کے مہینے کو ہمارے لیے مزید برکت والا بنائے، ہمیں وسیع رزق عطا فرمائے، ملک پاکستان کے حالات مزید بہتر ہو جائیں، مہنگائی کم ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین، سنتیں ادا فرمائے۔